बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर उमर फ़ारूक चीमा, शोबा उर्दू, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ऑनलाइन लेक्चर्स उर्दू लाजमी साल अव्वल, हिस्सा ग्रामर में सबसे पहले हम देखेंगे शेरी इस्तिलाहात। शेरी इस्तिलाहात में बेटा 4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 मतला, नंबर 2 मक्ता, नंबर 3 काफ़िया और नंबर 4 रदीफ़। बेटा ये 4 वो इस्तिलाहात हैं जो शेर व शायरी में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम बेटा देखेंगे मतला। किसी गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों मतला कहलाता है। किसी गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों मतला कहलाता है। बेटा इसमें 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 कि गज़ल का पहला शेर भी होना चाहिए और नंबर 2 दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होने चाहिए। लेकिन बेटा रदीफ़ का होना लाजमी नहीं है, रदीफ़ का होना लाजमी नहीं। अगर दोनों मिसरे सिर्फ़ हम काफ़िया हैं तो भी वो मतला कहलाएगा, लेकिन अगर दोनों मिसरे हम रदीफ़ हैं तो भी वो मतला ही कहलाएगा। लेकिन अगर रदीफ़ ना हो तो फिर भी वो मतला ही कहलाएगा। मसलन फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। ये बेटा पहला शेर है। ये पहले शेर के आखिर पे देखें, दोनों मिसरों के आखिर पे रदीफ़ है आते आते। ये बेटा आते आते रदीफ़ है, लेकिन रदीफ़ से पहले काफ़िया भी है, यहाँ भी और कहाँ भी। यहाँ कहाँ ये बेटा कवाफ़ी हैं और आते आते रदीफ़ है। इसमें बेटा देखें रदीफ़ भी है और काफ़िया भी है, लेकिन अगर सिर्फ हम काफ़िया हों तो भी ये मतला ही कहलाएगा। इसके हवाले से बेटा चंद अहम नुकात आपको बताने लगा हूँ, ये आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले आते हैं मतला। बेटा मतला में आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना तुलू होने की जगह है, जिसके लुग़वी माना तुलू होने की जगह। नंबर 2 अगर किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया ना हों तो उसे मतला नहीं कहेंगे, बल्कि वो गज़ल का सिर्फ पहला शेर कहलाएगा। दोबारा सुन लें, अगर दोनों मिसरे हम काफ़िया नहीं हैं या हम रदीफ़ नहीं हैं तो बेटा उसको सिर्फ हम पहला शेर कहेंगे, उसको हम मतला नहीं कहेंगे। नंबर 3 अगर किसी गज़ल या कसीदे के दूसरे शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों तो दूसरा शेर मतला सानी कहलाएगा। नंबर 4 अगर किसी गज़ल या कसीदे के तीसरे शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों तो तीसरा शेर मतला सालिस कहलवाएगा। जरा देखने, सबसे पहला है मतला, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें दूसरा शेर है उसके भी दोनों मिसरे जो है वो हम काफ़िया हैं, तीसरा शेर है उसके भी दोनों मिसरे अगर हम काफ़िया हैं तो फिर दूसरे शेर को मतला सानी और तीसरे शेर को मतला सालिस कहेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख लें कि मतला के बाद का हर शेर, मतला के बाद का हर वो शेर जो कि दोबारा उसमें मतला वाली अलामात पाई जाई हैं। मतला वाली अलामात कौन सी हैं? अलामात ये हैं कि दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ हों, उसको बेटा हुस्ने मतला कहते हैं। ये हुस्ने मतला, दोबारा सुन लें बेटा, जो मतला सानी या मतला सालिस है उसको हुस्ने मतला भी कहते हैं। अच्छा बेटा एक चीज़ और, हुस्ने मतला दूसरा शेर भी हो सकता है, तीसरा भी और चौथा भी। हाँ एक और चीज़, बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि पूरी गज़ल मताले पर मुश्तमिल हो सकती है, यानी तमाम की तमाम जो गज़ल है, हर गज़ल का हर शेर और हर शेर का हर मिसरा जो है वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, इसलिए वो पूरी की पूरी गज़ल भी मताले पर मुश्तमिल हो सकती है। नंबर 8 बेटा मतला के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। दोबारा सुन ले, 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 वो पहला शेर भी हो और उनके दोनों मिसरे हम काफ़िया भी हों। मतला के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 वो पहला शेर भी हो, नंबर 2 उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया भी हों। अब बेटा हम चलते हैं मक्ता की तरफ। किसी गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। बेटा इसमें भी 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 आखिरी शेर भी होना चाहिए और शायद उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल भी करे। ये दोनों चीज़ें,
اگر وہ آخری شعر ہے اور شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو بیٹا وہ صرف آخری شعر کہلائے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ مثلا ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت۔ بیٹا اس میں حالی دیکھیں کہ حالی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور یہ اپنی غزل کا آخری شعر بھی ہے، اس لیے بیٹا ہم اس کو کہیں گے یہ مقطع ہے، کیونکہ دونوں علامات پائی جا رہی ہیں، ایک یہ آخری شعر بھی ہے اور دوسرا اس میں مقطع اور شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ بیٹا اس کے بارے میں چند اہم نکات ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کاٹنا یا ختم کرنا کے ہیں یا قطع کرنا کے۔ نمبر 2، اگر شاعر نے کسی غزل یا قصیدے کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے مقطع نہیں کہیں گے، وہ صرف آخری شعر ہی کہلائے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ نمبر 3، مقطع کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ آخری شعر بھی ہو۔ نمبر 2، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال بھی کیا ہو۔ نمبر 4، اگر شاعر نے اپنا تخلص پہلے، دوسرے یا کسی اور شعر میں استعمال کیا ہو آخری شعر کے علاوہ تو بیٹا اس کو بھی مقطع نہیں کہیں گے۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مقطع میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، آخری شعر بھی ہو اور شاعر کا تخلص بھی استعمال ہو۔ اگر شاعر آخری شعر ہے اور آخری شعر میں تخلص نہیں ہے تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا شعر آ جاتا ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص تو استعمال کیا ہوا ہے لیکن وہ آخری شعر نہیں ہے، یعنی کہ تیسرے یا چوتھے یا 5ویں شعر میں اس نے تخلص استعمال کر دیا ہے، تو پھر بھی ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے، کیونکہ اس وقت اس میں ایک علامت تو پائی جا رہی ہے تخلص کی، لیکن مقطع کی دوسری علامت آخری شعر ہونے کی نہیں پائی جا رہی، لہذا اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے۔ بیٹا نمبر 3، آگے چلتے ہیں قافیہ کی طرف۔ قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو کسی مطلع کے دونوں مصروں اور پھر بعد کے اشعار کے دوسرے مصرے کے تقریباً آخر پر یا ردیف کی موجودگی میں ردیف سے پہلے استعمال ہوتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ بیٹا دوبارہ سن لیں، وہ ہم وزن یا ہم آواز الفاظ جو کسی مطلع کے دونوں مصروں اور پھر بعد کے اشعار کے دوسرے مصرے کے تقریباً آخر پر استعمال ہوتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ بیٹا اگر تو ردیف موجود ہے تو شعر کے آخر پر ردیف آئے گا، لیکن اگر اس میں ردیف موجود نہیں ہے تو پھر وہ خود جو قافیہ ہے وہ شعر کے یا مصرے کے آخر پر آئے گا۔ مثلا پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ بیٹا آتے آتے ردیف ہے جو کہ ایک ہی الفاظ ہیں جو کہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہاں کہاں یہ ردیف سے پہلے استعمال ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پر ردیف نہ ہوتا تو یہاں اور کہاں اس شعر کے آخر پر آتے۔ تو بیٹا یہ ہمارے قوافی ہیں، یہاں کہاں قافیہ کی جمع ہوتی ہے قوافی۔ بیٹا اس طرح ایک اور شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ بیٹا یہ کرے کوئی ردیف ہے اور ردیف سے بالکل پہلے ہوا دوا، یہ بیٹا قافیہ ہیں۔ بیٹا سمجھ آ گئی ہے، یہ قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو کسی مطلع کے دونوں مصروں کے آخر پر یا بعد میں آنے والے اشعار کے دوسرے مصرے کے تقریباً آخر پر، لیکن اگر ردیف موجود ہے تو ردیف کی موجودگی میں ردیف سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، ان کو قافیہ کہیں گے۔ آگے ہے ردیف، وہ لفظ یا الفاظ جو کسی مطلع کے دونوں مصروں اور پھر بعد کے اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جاتے ہیں، ان کو ہم ردیف کہیں گے۔ بیٹا یہ دیکھیں، میں نے 2 لفظ بولے ہیں، ان پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ لفظ یا الفاظ۔ بیٹا قافیہ ایک ہی لفظ کا ہوتا ہے، مثلا یہاں، کہاں، ہوا، دوا۔ بیٹا لیکن ردیف جو ہے ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا پہلے ہم نے یہ جو اشعار پڑھے ہیں، کرے کوئی، یہ دیکھیں 2 الفاظ ہیں، بعض اوقات ایسے یہ 3 یا 4 الفاظ پر بھی ردیف ہو سکتی ہے۔ تو بیٹا لفظ یا الفاظ یعنی کہ ردیف ایک لفظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔
دوسرا میں نے بولا کہ قافیہ کے بعد دہرائے جاتے ہیں. بیٹا قافیہ کے بغیر غزل لکھنا ناممکن ہے. قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہوتی. جبکہ ردیف اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن جہاں پہ ردیف استعمال ہوتا ہے وہ ہر حال میں قافیہ کے بعد ہی استعمال ہوگا. قافیہ کا ہونا لازمی ہے، ردیف ہو یا نہ ہو. لیکن اگر ردیف ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ ردیف کس کے بعد آئے گا؟ ہمیشہ قافیہ کے بعد استعمال ہوگا. مثلاً پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. یہ بیٹا اس میں آتے آتے ردیف ہے، اور یہاں کہاں یہ قوافی ہیں، اور قوافی کے بعد دیکھیں ردیف استعمال ہو رہی ہے. اس کے لیے بیٹا چند اہم نکات ہیں وہ آپ سن لیں. شاعری میں قافیے کا ہونا تو ضروری ہے لیکن ردیف کا ہونا ضروری نہیں. نمبر 2، جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں. بیٹا کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل. جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں، جبکہ قافیہ کا بغیر غزل لکھنا ناممکن ہے. اس طرح کا بیٹا ایک آپ کو میں شعر سناتا ہوں. پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن. اس میں بیٹا دیکھیں دمن اور چمن یہ بیٹا ہم قافیہ ہیں لیکن یہ ہم ردیف نہیں ہیں. اس غزل کو بیٹا ہم غیر مردف غزل کہہ سکتے ہیں. دمن چمن ہم آواز اور ہم وزن الفاظ ہیں، لہذا یہ قوافی تو ہیں لیکن یہ ردیف نہیں ہیں. بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ کو شعری اصطلاحات کے 4 نکات مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو بیٹا اگر مزید سمجھ نہ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا ہوسٹ پروفیسر عمر فاروق چیمہ. اوکے بیٹا اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.